السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور انتظار ہوا آپ سب کا ختم۔ آج لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے کمنٹس ضرور بتائیے گا۔ جی تو لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب چلتے ہیں۔ مہندی کی رسم بھی بہت خوبصورتی سے ادا کی گئی تھی۔ دونوں دلہنیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور دلہنوں کے ساتھ ساتھ ہنا اور امیرہ نے بھی اپنے ہاتھوں پر بھر بھر کر مہندی لگوائی تھی۔ آخر وہ بھی دو دلہنیں تھیں، ان کا بھی ولیمہ تھا۔ پورے گھر میں شادی کی رونق لگی ہوئی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر طرف۔ بارات کے فنکشن کے لیے سکندر صاحب نے شہر کے مشہور میرج ہال بک کیا تھا۔ آج کے اس فنکشن میں سب کو انوائٹ کیا گیا تھا اور گھر کے تمام مرد حضرات کام کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہنا تیار ہوئی، خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتی ان تینوں کے سامنے آئی۔ اسے کتنا ارمان تھا دلہن بننے کا۔ پچھلی بار تو وہ رونے دھونے میں ہی اپنا سارا وقت خراب کر چکی تھی، ارمان بھی نہیں کر پائی تھی، لیکن اس بار تو اس نے اپنے سارے ارمان دل کھول کر پورے کیے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ تینوں ایک ساتھ بولتی ہوئی ایک دوسرے کو دیکھتی مسکراتی تو ہنا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا دی تھی۔ ویسے بھی آج کسی اور پر بھی بجلیاں گرانے والی ہیں۔ امیرہ نے عائشہ اور مانور کی جانب دیکھتے ہوئے مانی حجی سے کہا تو وہ دونوں ہڑبڑا گئی۔ سفدر بھائی کا تو آج انتظار ختم ہوگا، بیچارے اس دن کے لیے کتنا انتظار کرتے ہوئے تھے۔ مسکراتے مانور کے کندھے کے ساتھ اپنا کندھا مس کیا تو مانور سرخ ہوتی گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ رات سفدر کی بےتابیوں کو دیکھ کر اسے اچھا خاصا اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کسی صورت اس کی خیر نہیں ہونے والی۔ اور دوسری جانب عائشہ تو دل میں ٹھان کر بیٹھی تھی وہ تو کسی صورت بھی اس گریلے کو اپنے پاس بھی بھٹکنے نہیں دے گی۔ انہی باتوں میں نورین بیگم حبیبہ بیگم کے ساتھ پارلر میں داخل ہوئی اور چاروں کو پیار کرتی اپنے ساتھ لیے گاڑی میں بیٹھی۔ یہاں سے انہیں ڈائریکٹ ہال میں جانا تھا۔ وہ چاروں اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گاڑی میرج ہال کے اندر مین دروازے کے پاس رکی تھی۔ نورین اور حبیبہ بیگم گاڑی سے باہر نکلتی چاروں کو احتیاط سے باہر نکالا اور انہیں لیے ہال میں داخل ہوئی۔ ہال کے انٹرنس پر ہی وہ چاروں کھڑے انہیں ہی دیکھتے رہ گئے تھے۔ کاظم اور معتصم بلیک 3 پیس میں سوٹ میں ملبوس اور تمام تر مردانہ وجاہت کے ساتھ بہت ڈیشنگ لگ رہے تھے اور ان کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑے شاہزر اور صفدر بھی میرون شیروانی میں ملبوس بہت ہی شاندار لگ رہے تھے۔ ان کی دلہنیں ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہوئی تو ان چاروں پر بھی پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی۔ ہال میں چلتے ہلکے میوزک نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا۔ کاظم نے اپنے ساتھ کھڑی امیرہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سب کی موجودگی میں اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھے تو ینگ جنریشن نے زور و شور سے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی تھی کہ امیرہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی اپنا سر جھکا گئی تھی۔ کاظم کو دیکھتے باقی تینوں نے بھی اپنی اپنی دلہنوں کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور اپنے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی پھیلائی تو ہنا نے بنا تاخیر کے اپنا نازک ہاتھ معتصم کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور معتصم نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہلکا سا دبایا تو ہنا کی دھڑکنیں اور بے ترتیب ہوئی تھی۔ مانور نے بھی دھڑکنے کے ساتھ اپنا ہاتھ صفدر کے ہاتھ پر رکھا تھا اور جسے صفدر نے بہت محبت سے تھام لیا تھا۔ بندریا اپنا ہاتھ دو۔ سب کے ہاتھوں میں اپنی اپنی بیویوں کے ہاتھ دیکھ کر شاہزر نے عائشہ کے گھونگھٹ میں چھپے چہرے کو دیکھ کر سرگوشی میں کہا تھا جو عائشہ دنگ رہ گئی تھی۔ نہیں دوں گی، مجھے نہیں دینا تم جیسے گریلے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ۔ لبوں کو پیچھتے ہوئے تو شاہزر نے دانتوں میں پیچھتے ہوئے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر سامنے کیمرے میں دیکھ کر جہاں کیمرہ مین ان کی تصویریں اور مووی میکر ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تبھی اچانک تو تمہیں میں روم میں جا کر بتاؤں گا بندریا۔ شاہزر مسکراتا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں زور سے دبانے لگا کہ عائشہ نے درد سے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ پھولوں کی راہداری سے گزرتے چاروں ایک ساتھ سٹیج پر آئے اور سٹیج پر لگے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ سب مہمانوں چاروں جوڑیوں کو دیکھ کر سراہ رہے تھے اور سب سے بڑے سب اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہوں، کب ختم ہوگا یہ ولیمہ اور یہ فنکشن اور سب کچھ، ہم روم میں جائیں گے، مجھے تو اب انتظار نہیں ہو رہا، ابھی تو رات کا حساب بھی بے باک کرنا ہے۔ صفدر مانور کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو مانور نے دوپٹے کے نیچے زور سے صفدر کی بازو پر چٹکی کاٹی۔ صفدر لب پینچا اور بازو کو پریس کرنے لگا تھا۔ ایک ایک بات کا حساب آج رات ہوگا۔ سارا تھوڑا سا اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشی میں بولتا پیچھے ہوا تھا کہ مانور کی دھڑکنیں ایک بار پھر تیز ہو گئی اور دھڑک اٹھی تھی۔ اپنی کمر پر شاہزر کی انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس کرتی وہ اسے عائشہ نے جالی دار دوپٹے کے پیچھے سے ہی اسے گھورا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ جگہ کا تو خیال کر لو۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ کسی غیر کی تو کمر تو نہیں پکڑی، اپنی بیوی کی پکڑی ہے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ شاہزر نے اسے
کہتے اپنے ہاتھ میں اس کی کمر کو زور سے دبوچا تو عائشہ سب کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ رسمیں ساری اختتام کو پہنچی اور شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے کہ رخصتی کا شور اٹھا۔ سب سے ملنے کے بعد چار دولہے اپنی اپنی گاڑی میں اپنی اپنی دلہن کو وہاں سے لے کر اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ پروین بیگم اور فوزیہ امیرہ کا ہاتھ پکڑتی اسے کاظم کے روم میں لائی اور اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا۔ پورا روم پھولوں سے سجایا گیا تھا اور امیرہ کو ان کی شادی کی پہلی رات یاد آئی تو لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کاظم کے بارے میں سوچنے لگی تو اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ فوزیہ اور پروین بیگم اسے سجے ہوئے بیڈ پر بٹھاتی اور ڈھیر ساری ہدایات اور دعائیں دیتی روم سے چلی گئی تھیں۔ امیرہ نے ایک نظر کمرے کے فسوں ماحول کو دیکھا تھا اور مجھے بہت تڑپایا نا مسٹر کاظم خان، اس کی چھوٹی سی سزا تو بنتی ہے، امیرہ نے دل میں سوچا تھا۔ کوئی سوچتی بیڈ سے نیچے اتری، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس نکالتی چینج کرنے لگی۔ کاظم کے ریئیکشن کا سوچ کر اس کے ڈارک میرون لپسٹک سے سجے ہونٹ مسکرائے اور ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ بڑے سارے میرر کے سامنے کھڑی ہوتی اس نے اپنے بالوں کو سیٹ ہوا دوپٹہ اتارا اور اپنی ساری جیولری اتار کر اس نے دیوار کے ساتھ پڑے ٹیبل پر رکھی اور کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس نے میرون کام ہوئے بلاؤز کی زپ کھولی اور اسے کندھوں سے ابھی ڈھلکایا ہی تھا نیچے سرکایا تھا کہ ایک دم سے ڈریسنگ روم کی لائٹ بند ہوئی۔ امیرہ نے حیرانگی سے روم میں پہلے اندھیرے کو دیکھا تھا اور پھر اپنی آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا۔ کاکا کاظم اس کے خوشبو میں گہرا سانس بھرتی وہ کسمسائی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری گولڈن نائٹ پر بات کرو گی؟ اور اس کی گردن پر اپنی مونچھیں داڑھی کو زور سے رب کرتے ہوئے اس کے نشیب و فراز میں انگلیاں الجھائیں۔ کاکا کاظم چھوڑے مجھے، بھاری گہری سانسوں کے درمیان میں بولتی اپنے سینے پر رینگتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ ناممکن جانے کاظم، اس کی کمر کو گھماتے اس کا رخ اپنی جانب کرتے بھاری بلاؤز کو جھٹکے سے اوپر اتار کر نیچے فرش پر پھینکتے وہ اس کے سینے پر جھکا اور جگہ جگہ لبوں کو لمس چھوڑنے لگا اور اس پہ اپنے سینے پر ہوتی اس کی داڑھی کی چبھن پر اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھائیں اور اس کے سیاہ نشان کو لبوں میں دباتا اس پر زور سے دانت گاڑے اس کو تو امیرہ اپنے لبوں کو دانتوں میں بیچ میں دباتی اس کے بالوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کرتی زوروں سے آنکھیں بند کر گئی تھی اور سینے کی گہرائیوں پر اپنے لمبوں کا لمس چھوڑتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے نہیں انہیں دانتوں میں دبایا اور امیرہ سسک پڑی تھی۔ کاظم خان، وہ ایک دم سے ہر انداز سے پہلا نرالا اور شدت بھرا ہوتا تھا۔ کاکا کاظم اس کے بالوں کو کھینچتے اس نے اس کا سر اوپر کی جانب اٹھایا تو کاظم اس کی پھیلی آنکھیں سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ کر آنکھ بند کرتا ہوا مسکرایا۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں، زور سے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے بھرتے ہوئے کاظم کی ہلکی سی سسکی نکلی تو بری تو تم بھی ہو لومڑی جو میری گولڈن نائٹ پر بات کرنے کے پلان بنا رہی تھی۔ اس کی کمر کے ہم پر انگلی پھیرتے ہوئے لہنگے کی ہک پر انگلی رکھی تو امیرہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اس کے بالوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مارا۔ جو بھی کر رہی تھی بہت اچھا کر رہی تھی، اگر آپ بے شرموں کی طرح اندر نہ آتے تو میں ایسا کر چکی ہوتی۔ امیرہ اس کے ہاتھ کو اپنے لہنگے پر سے ہٹاتے ہوئے بولی، جانے کاظم تم ایسا بھی کر لیتی تو پھر بھی میں تمہیں کسی صورت نہ چھوڑتا، اپنی گولڈن نائٹ ضرور بناتا، اور ویسے بھی ہماری گولڈن نائٹ میں ان رقیب کا کیا کام؟ امیرہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس نے اپنا اس کے لہنگے کا ہک کھول دیا اور جس سے لہنگا سرکتا ہوا نیچے فرش پر گرا۔ آپ سچ میں بہت برے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکی۔ امیرہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سینے پر دباؤ بڑھاتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا تو کاظم نے اس کی کمر سے اٹھاتے دیوار کے ساتھ بڑی ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اس پر رکھی ساری جیولری کو نیچے فرش پر پھینکا تھا۔ امیرہ کو اس پر بٹھایا جانے کاظم تم میرا دن اور میری دن بدن بڑھتا ہوا پاگل پن جیسے خود میں سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے پلیز مجھے خود سے دور مت کیا کرو، میں کب جنونی ہو جاؤں مجھے خود نہیں پتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتا وہ اس کے لپسٹک سے رنگے ہونٹوں پر جھکا قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا، اپنی سانسوں میں شامل کرتا ہوا نرمی سے چھونے لگا اور اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا وہ پیچھے ہوا اور اپنی شرٹ اتارتا امیرہ کو اپنی گود میں بھرتا ڈریسنگ روم میں آیا تھا۔ اندھیرے سے نکل کر امیرہ باہر روشنی میں آئی تو اس کی حالت میں خود کو کاظم کی گود میں دیکھ کر کانوں تک سرخ ہوتی ہوئی اپنی نظریں نیچے جھکاتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کو خود میں سمیٹتا دیکھ کاظم مدھم سا مسکرایا اور اسے گود میں اٹھائی ہی روم کی تمام لائٹس آف کرتا نائٹ بلب آن کرتا اسے پھولوں سے بھرے بیڈ پر لٹایا تو پھولوں کی ٹھنڈک کو
محسوس کرتے، امیرہ ایک دم اپنے جسم کے ساتھ محسوس کرتے اس کے ریڑھ کی ہڈی میں سرد زہرائیت کر گئی تھی۔ کاظم اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ تھا، دونوں پر کمفرٹ ڈالتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنی جانب کھینچتے، زور سے اپنے سینے سے پیچھے میرا گفٹ دیں، اپنے پیٹ پر رینگتی، اس کی انگلیوں کی لمس پر اس کے سینے پر سمٹتی انگلیوں اس کے کان کی لو پر پھیرتی بولی۔ کاظم جو آنکھیں بند کیے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا اپنے بیبی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں کھولتے اس کی سبز آنکھوں کی جانب دیکھا تھا جو پہلے ہی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کس بات کا گفٹ؟ میری منہ دکھائی، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا تھا لیکن اس بار مجھے چاہیے۔ اس کی مونچھوں کو سائڈ سے اوپر کی جانب کرتی روٹھے لہجے میں وہ بولی تھی تو کاظم کا دل اس کی اس ادا پر کھا جانے والے کو کیا۔ اگر میں نہ دوں تو؟ تھوڑے سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی ساری لپسٹک اس کے لبوں کے باہر پھیلی ہوئی تھی جسے دیکھ کر کاظم نے اپنی مسکراہٹ کو دبایا تھا۔ امیرہ اس کی جانب دیکھ کر ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ کیا ہوا؟ اس طرح کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے بیبی کو چھونے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ہاتھ کو پیٹ سے ہٹاتی منہ پھلاتی ہوئی گویا تھی، اتنی بڑی سزا، پھر کہتی ہوں کہ میں ظالم۔ اس کے لبوں پر شدت سے لب رکھتا ہوا پیچھے سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پینٹ کی پاکٹ میں سے ایک پینڈنٹ نکالتے اس کے سامنے کیا۔ سلور کی چین میں درمیان میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا اور اس کے بالکل درمیان میں ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ کاظم نے اس کے بالوں کو کندھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے گلے میں ڈالا اور جھک کر اس کے گردن پر لب رکھے تھے اور چھوٹے سے دل کو ہاتھ میں پکڑتی امیرہ مسکرائی کیونکہ وہ بہت اور پیارا ہی اتنا لگ رہا تھا۔ اب تو میں اپنے بیبی کو محسوس کر سکتا ہوں، اس کے چہرے کی جانب دیکھتا پوچھا تو امیرہ نے مسکراتے ہاں میں سر ہلا دیا تو کاظم کی پیشانی پر اس نے لب رکھتا نیچے کی جانب جھکتا اس کے پیٹ کے درمیان میں لب رکھتا مسلسل اسے چومنے لگا تھا۔ اس کے لمس پر امیرہ قسمساتی سیدھی ہوئی تو کاظم خود کو کپڑے کے پردے سے آزاد کرتا ہوا نرمی سے اس میں سماتا ہاتھ اس کے نشیب و فراز میں الجھاتا اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی اس کی شدتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کل کی صبح ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا اور ان کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں ہونے والی تھی۔ ہینا بیڈ پر بیٹھی منتظم کا انتظار کرتی کرتی تاکی تھی، اوپر سے گلے میں پہنا نیکلس اور ناک میں پہنی نتھ اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ مزید 5 منٹ اور انتظار کرتے ہوئے وہ جھنجھلاتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی اس نے سب سے پہلے اپنی گردن پر لگتا نیکلس اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور معتصم خان کمرے میں داخل ہوتا دروازہ لاک کرتا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا جو اپنی نیلی ہوا نظروں سے اسے دیکھتی بنا اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ معتصم اپنے جانے جہاں کی اس ادا پر دل و جان سے فدا ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرتی کرتی چینج کر کے سو جائے گی لیکن اسے ابھی تک برائڈل ڈریس میں اپنے لیے سجا دیکھ کر اس کا دل ہلکی سی گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ سرشار ہوتا ہوا لبوں پر مدھم مسکراہٹ سجاتا ہوا اس کی جانب بڑھا اور اس کے نازک وجود کو پیچھے سے اپنے سینے میں پیتا تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتا ہوا آئینے سے اس کے روٹھے چہرے کی جانب دیکھا۔ میری جانے جہاں مجھ سے ناراض ہے؟ اور لب اس کے لبوں پر اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جائے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کو میرا ذرا احساس نہیں؟ یہ دیکھیں میری گردن کتنی ریڈ ہو گئی ہے۔ ہینا نے آئینے کے سامنے اپنے چوڑے کسرتی وجود کو اس کے سامنے دیکھتے ہوئے گردن تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے اسے دکھائی۔ جانے جہاں آئی ایم سو سوری یار، بس دوستوں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، ابھی بھی بہت مشکل سے جان چھڑا کر آیا ہوں۔ اس کے سڑ ہوئی گردن پر انگوٹھا سہلاتے وہاں پر اپنے لب رکھے اور اس کے پرتپش لبوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ چھپ سی گئی تھی۔ مجھے اب چینج کرنا ہے، میں بہت تھکی ہوں۔ ہینا اس کے ہاتھوں کو اپنے پیٹ کے گرد سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو معتصم خان نے اس کی گردن سے سر اٹھاتے اس کے سرخ ہوئے گالوں کو آئینے میں دیکھتے مسکرایا اور گھما کر اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ تھک تو میں بھی گیا ہوں تو کیوں نہ دونوں اپنی تھکن کو ایک دوسرے پر اتاریں؟ اس کے لبوں کو چھوتے نتھ کے موتی پر لب رکھتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ ہینا اس کی سانسوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتی ہوئی گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اتنے دن مجھ سے دور رہی، ابھی اس کا بھی تو حساب لینا باقی ہے۔ جانے جہاں نتھ کو ناک سے نکالتے وہ پن کو بالوں سے نکالتے اس نے نتھ ٹیبل پر رکھی اور جھکتے اس کے ناک پر لب رکھتے آہستہ آہستہ اس کی ساری جوری اتارتے اس کے پور کو لبوں سے چھوتے سیٹ ہوئے دوپٹے کو سر سے ہٹاتے اس کے بالوں کو بنا جوڑا کھولا اور میرا کوٹ اتارو۔
اس کے بعد آنکھوں کو تیزی ہوئی سانسوں کو دیکھتے وہ پیچھے ہوا اور توہینہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جانے جہاں، میں جانے جہاں، تمہیں یہاں اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ چہرے پر بکھرے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا، لیکن میں کیسے؟ ہنا بوکھلائی، کیسے کیا؟ تمہارا شوہر ہوں، اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ جس طرح میرا تم پر حق ہے اسی طرح تمہارا بھی مجھ پر پورا حق ہے۔ چلو جلدی کرو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ یہ سب کر کے جلدی سے میری تھکن اتارو اور پھر میں تمہاری اتاروں گا۔ معتصم اس کے سرخ گلاب ہوئے گالوں کو چھوتا ہوا بولا، لیکن کچھ نہیں، جلدی کرو۔ معتصم نے اپنا حکم سنایا تھا اور اس کے بعد بیچ میں کاٹتی ہنا اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتی ہوئی اپنے لرزتے ہاتھوں کو آگے کرتی کوٹ کے بٹن کھولتے اس کے کندھوں سے نیچے کیا تو معتصم نے کوٹ بازوں سے نیچے کرتے سائڈ پر پھینکا۔ یہ کون اتارے گا؟ ہنا کو ہاتھ مسلتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب ہوئی اور اس کی شرٹ کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو ہنا نے اس کی ٹائی کھولتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ شرٹ کو اتارنے کی اس میں ہمت نہ ہوئی تو نظر جھکائی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ بس اس میں ہی شرما گئی، ابھی تو مجھے پیار کرنا بھی ہے۔ شرٹ کو خود اتارتے تھوڑی اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے بولا تو ہنا نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، ایسا تو آج کرنا پڑے گا کیونکہ آج میرا جانے جہاں سے پیار وصولنے کا دل کر رہا ہے اور وہ ہر صورت میں لوں گا۔ ہاں میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم دونوں ساری رات یہیں پر گزاریں گے۔ اس کے لپسٹک لگے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے مانی ہنسی سے بولا، ہان کی جان، میرا بھی تو دل کرتا ہے میری بیوی مجھ سے پیار کرے، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو تمہیں پورا کرنا ہے جس طرح میں تمہاری خواہشوں کو پورا کرتا ہوں۔ ہونٹوں کے کنارے پر بنے دل پر اپنے لب رکھتے بولا، لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ ہنا آنکھوں پر پلکیں گراتے ہوئی بولی تو معتصم مسکرایا تھا، میری جانے جہاں کو شرم آتی ہے؟ اس شرم کا علاج بھی ہے میرے پاس۔ اس کے ناک کو انگلیوں میں دباتا ہوا اس سے دور ہوا اور کمرے کی ساری لائٹس بند کر دی۔ کمرے میں فل اندھیرا ہو گیا، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور اب ہنا نے ڈبڈباتی نظروں سے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ معتصم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر آیا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکا تھا۔ اب تو شرم نہیں آئے گی؟ اس کے پاس سرگوشی کرتا ہوا ناک اس کی ناک کے ساتھ رب کرتے ہوئے اس کی ہنا مسکرائی تو ہمت جمع کرتی اس کی گردن میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالتی، ناک اس کی ناک سے سلاتی وہ اس کی مونچھوں کے نیچے چھپے اس کے ہونٹ پر اپنے لب رکھتی ہوئی اپنی آنکھیں بند کر گئی اور اس کے لبوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے معتصم مسکرایا اور اپنے لبوں کو کھولتا اس کے بلائی لب کو اپنے لبوں میں لیتا سک کرنے لگا۔ اس کی قربت میں مدہوش ہوتے اسے خود میں سماتے رات بھر اس پر اپنی شدتوں کو نچھاور کرتے اسے اپنی آغوش میں لیے بیڈ پر لیٹا اسے شدت میں خود میں پینچ گیا تھا۔ ساری رسموں کو کرتے ہوئے حبیبہ بیگم عائشہ کو شاہزادے کے کمرے میں لائی اور اسے پھولوں سے سجے بیڈ کے بیچ بٹھاتی اس کی پیشانی پر پیار کرتی باہر نکلی تھی اور اس کے جاتے ہی عائشہ نے گھونگھٹ اٹھایا اور ایک نظر بند کمرے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا جو پورا وائٹ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ وہاں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر روم میں رکھے فرنیچر کی جانب گئی جو سارا وائٹ تھا۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے چھوٹی ہوئی تھی، کمرے کی ہر چیز وائٹ تھی تو روم کی دیواروں کو لے کر روم کے لگے پردوں اور فرش پر بچھے قالین تک ہر چیز وائٹ تھی۔ عائشہ ابھی تک پھیلائے سب دیکھ ہی رہی تھی کہ لاک کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ گرایا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس گریلے کو اپنا چہرہ دکھانے کا۔ شاہزادہ کھولے دروازے کے اندر داخل ہوا اور بیڈ پر دروازہ لاک کرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی عائشہ کو دیکھتا مسکراتا آگے بڑھا، جولی وہ رہی تمہاری ماما گود میں اٹھائے اس کے سر کو اٹھاتے سلاتے شاہزادہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا تو عائشہ کے بالکل سامنے جا کر بیٹھا اور اس کی گود میں جولی کو بٹھایا۔ عائشہ جو نظر چکائے بیٹھی اپنی گود میں بندر کا چھوٹا سا بچہ دیکھتی ہوئی اچھلتی چیختی پیچھے ہوئی کہ بندر کا چھوٹا سا بچہ ڈرتا واپس شاہزادہ کی گود میں جا کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا بکواس ہے؟ عائشہ اپنا گھونگھٹ اٹھاتے ہوئے غصے سے گرائی۔ ہا اس کے خوف سے اڑے چہرے کو رنگ کو دیکھ کر شاہزادہ ہنسا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی، میں نے بہت سوچا تمہارے لیے کیا لوں لیکن مجھے کوئی چیز پسند ہی نہیں آئی اور پھر آج صبح ہی میری جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو مجھے یہ بہت پسند آیا اور میں نے فوراً اسے گود لے لیا۔ ایک بندریا کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج سے یہ ہماری بیٹی ہے اور پتہ ہے میں نے اس کا نام بھی رکھ دیا جولی۔ کیسا ہے؟ بکواس ہے ایک دم، اور تم میری منہ دکھائی میں ایک بندر کا بچہ لائے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں تمہارا قتل کر دوں گی، گھٹیا انسان۔ عائشہ مٹھیاں پیچھتے ہوئے خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بندریا کو غصہ آ رہا ہے، جاؤ جولی اپنی ماما کو کس کر کے آؤ۔
شاذر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تو جولی بھاگتی ہوئی عائشہ کے پاس اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ نہیں، مجھے کوئی پیار نہیں لینا۔ عائشہ کھسکتی ہوئی پیچھے بیٹھ کراؤن سے جا لگی تھی۔ جولی مڑتے شاذر کی جانب دیکھا تو ماما تو ایسے ہی ڈرتی رہے گی۔ جلدی سے ماما کو کس کرو گریلے ابھی کے ابھی اسے یہاں سے ہٹاؤ، ورنہ آج سچ میں تم سے میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ عائشہ کو اس چھوٹے سے بچے سے ڈر محسوس ہوا۔ اپنے اس قاتل سراپے سے پہلے ہی میرا قتل کر چکی ہو اور کیا مارو گی مجھے؟ اس کی پہلی ہیزل ہنی آنکھیں لرزتے لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھ کر وہ مانی ہنسی سے بولا تھا، جولی جاؤ ماما کے گال پر کس کر کے آؤ۔ پیچھے ہٹو۔ عائشہ اسے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، جس کا جولی پر تو فی الحال کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس کی گود پر چڑھی اور اس کے نزدیک ہوئی تو عائشہ کا حلق خشک پڑا تھا۔ شاہ پلیز اسے یہاں سے ہٹاؤ۔ عائشہ خود میں ہی جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ اور مجھے تو لگا تھا کہ تم کسی سے نہیں ڈرتی، اگر پتا ہوتا کہ تم اپنی ہی برادری سے ڈرتی ہو تو پہلے ہی میں یہ کر لیتا۔ شاذر اسے بیڈ گراؤنڈ کے اندر بے بس ہونے کی کوشش کرتا دیکھ مسکرایا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب بھی کسی سے نہیں ڈرتی، اور اس چھوٹی سی بندریا سے تو میں بالکل بھی نہیں۔ عائشہ نے اپنے پاؤں کے پاس بیٹھی جولی کو دیکھا جو سر کھجا رہی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے۔ شاذر نے جولی کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے عائشہ کے کندھے پر رکھا۔ عائشہ کی سانسیں ساکن ہوئی۔ جولی نے اپنے بازو عائشہ کی گردن میں ڈالے اور اس کے سر پر پیار دیا۔ عائشہ کی بس ہوئی تھی اور اس نے سر ٹیڑھا کرتے نظریں گھما کر اوپر جولی کی جانب دیکھا جو اس سے چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر چیخ مارتی ہوئی شاذر کے سینے سے جا لگی۔ شاہ خدا کا واسطہ ہے اسے یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی وہ اس کی منتیں کر رہی تھی اور پشت پر بازو کا حصار تنگ کرتی ہوئی بولی تو شاہ جولی کو اپنے کندھے پر بٹھاتا دیکھ مسکرا دیا۔ عائشہ خان کسی سے نہ ڈرنے والی، ٹیڑھے لوگوں کو منہ کا توڑ جواب دینے والی جانوروں سے بے حد ڈرتی تھی، اور یہ بات اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے اس نے جولی میری بیٹی باہر جاؤ، ماما آپ کو دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ شاذر نے اسے بالکونی کی جانب جانے کا اشارہ کیا تو جولی سر جھکاتی شرافت سے شاذر کے کندھے سے اترتی گلاس ڈور سے باہر نکل گئی تھی۔ شکر ہے تم بھی کسی سے ڈرتی ہو، ورنہ تو مجھے تمہارے لڑکی ہونے پر ڈاؤٹ تھا۔ اس کے گرد ہزار باندھتے اس کے کان پر جھکا سرگوشی میں کہتا اس پر اپنے لب رکھے تو عائشہ فٹ سے اپنی میچی ہوئی آنکھیں کھولی۔ میں اب بھی کسی سے نہیں ڈرتی، وہ تو مجھے جانوروں سے الرجی ہے، بس اسی لیے۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتی بولی تو اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے الرجی ہے بندریا کو؟ جولی شاذر کہتا ہوا چلایا کہ عائشہ نے جلدی سے اس کے لبوں پر اپنا مہندی سے سجا ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے جانوروں سے۔ ہو جاؤ اب شروع، خوش اب دانت پیستی ہوئی بولی تھی اور اس کے ہاتھ سے اڑتی ہوئی مہندی کی خوشبو شاذر کی سانسوں میں منتقل ہوئی اور اس کی کمر پر گریفت سخت کرتے ہوئے اپنے لبوں پر رکھی۔ اس کی نازک انگلیوں کو اپنے لبوں سے چھوا اور اس کے لمس پر عائشہ کے جسم کو کرنٹ سا لگا تھا، اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹایا اور اس کے سینے پر رکھتی اس سے دور ہونے کے لیے مچلنے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ آج تو پوری رات انہیں باہوں میں گزارنی ہے۔ دوپٹے سے پن نکالی تو وہ سرکتا بیڈ پر گرا تھا۔ شاذر نے اسے اپنے باہوں میں لے لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں نہیں ہونے والا؟ آج تو سب ہوگا۔ لبوں سے لب ملیں گے، سانسیں تیز ہوں گی، جذبات بہکیں گے، جسم کے ہر رنگ سے محبت ہوگی۔ اپنے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش، کمر میں پیوست ہوتی انگلیاں محسوس کیے۔ اس کا تنفس بگڑنے لگا تھا اور اس کی بے باک باتوں سے تو وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ تمہارے گندے خیالوں کو بھی میں کبھی حقیقت نہیں بننے دوں گی۔ اس کے کانوں کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لو کو اتنے زور سے اپنے دانتوں تلے دبایا کہ شاذر خان نے تکلیف سے اپنے لب پیچھے اور اس کی کمر کو چھوڑا تو عائشہ سیکنڈ کے لمحے میں اس سے دور ہوتی بیڈ سے نیچے اتری اور لمبے بال جوڑے سے کھلتے کمر سے بھی نیچے جاتے لہرانے لگے۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ اب اس کی شرافت کانوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے بکھرے سراپے کی طرف دیکھا اور کھلے کالے بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر پھیلے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ناک میں نتری، گلے میں بھاری ہار، ہاتھوں میں چوڑیاں اور سراپے قیامت بنی وہ اس کے سامنے کھڑی اسے اپنے نزدیک آنے نہیں دے رہی تھی۔ کہاں ممکن تھا شاذر خان اس حسن کی ملکہ کو اپنی ملکیت میں لیتا، سراہے بنا چھوڑ دیتا؟ ایسا تحفہ مجھے یہاں بھی چاہیے۔ بیڈ سے کھڑا ہوتا اس نے اپنی گردن کی جانب اشارہ کیا تو اس قدم اس کی جانب اٹھایا۔ عائشہ نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا اس کے اور جہاں بھی چاہیے؟ قدم اٹھاتے دل کے مقام پر انگلی رکھی اور شیروانی اتار کر بیڈ پر پھینکی اور اس کے بڑھتے قدموں پر عائشہ پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ اور یہاں بھی چاہیے۔ انگلی اپنے لبوں پر رکھی تو وہ اس کی جانب۔ عائشہ نے آنکھیں پھیلی اور قدموں کو فاصلے سے مٹاتا ہوا شرٹ اتارتا اس کے نزدیک کھڑا
ہوا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتا وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا تو عائشہ ایک دم سے پیچھے بڑے ٹو سیٹر صوفے پر جا گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ عائشہ بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ جب تک اسے سمجھ آتی شاہزر اس پر سایہ فگن ہوا اور اس کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھتا ہوا فرار کے سارے راستے بند کرتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے پر پھونک ماری۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکتا اس کی سانسوں کو تیز کرنے لگا۔ شاہزر کا انداز دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سرایت کر گئی، گلا خشک ہوا، زبان تالوں سے چپک گئی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، آج سمجھ لو نہیں تمہاری خیر۔ ناک سے ناک اتارتے لبوں پر مسکراتے لبوں کو اس کی ہیزل ہنی آنکھوں میں گھبراہٹ دیکھتے ہوئے بولا تو عائشہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی۔ پہلی بار اس کے سامنے اس کے الفاظ اس کی زبان سے ٹوٹ کر نکل رہے تھے تو تم مجھے سب کرنے کی اجازت دے دو، کیونکہ آج تو شاہزر خان پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بھاری نیکلس کو اس کی گردن سے اتار کر نیچے پھینکا تو اس کی پتلی سفید گردن اس کے سامنے واضح ہوئی۔ پہلی بار وہ اس کے حسن کو بنا پردے کے دیکھ رہا تھا اور بہکتا جا رہا تھا۔ مجھے وقت چاہیے۔ اس کی بہکی نگاہوں کو اپنی گردن پر مرکوز دیکھ کر اپنا حلق تر کرتی لبوں کو زبان پر پھیرتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ کتنا وقت چاہیے؟ اس کی شہرک پر انگوٹھا پھیرتے ہلکے ہلکے رب کرتے اپنے منہ زور ہوئے جذباتوں پر لگام لگاتے بولا تھا، 1 مہینہ۔ ہاں ہاں 1 مہینہ۔ شاہزر مسکرایا، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، جلدی سے خود کو تیار کر لو۔ پھر نہ کہنا ٹائم نہیں دیا، اور تمہارے لیے اسپیشل ڈریس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے باکس میں رکھی ہے، وہ پہن لو۔ آنکھ ونک کرتا وہ اس کے اوپر سے اٹھا اور عائشہ کی سانس میں سانس آئی تھی، اور ہمت بھی 1 گھنٹے میں میرے لیے مشکل ہے خود کو ان سب کے لیے تیار کرنا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ مجھے 1 مہینہ ہی چاہیے، اور تمہاری نیت مجھے جتنی گندی لگ رہی ہے، نہ تمہارا ڈریس بھی اتنا ہی بیہودہ ہوگا، اس لیے میں نہیں پہنوں گی۔ وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے اپنے سینے کے گرد پھیلاتی بولی تھی، شکر کرو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، ورنہ تو میں 1 گھنٹہ بھی نہ دو۔ ارادے تو کچھ اور ہی ہیں، اور ڈریس تو تمہیں وہی پہننا ہوگا۔ بیڈ کے سائڈ ڈرا سے چھوٹی سیزر نکالتا اس کے قریب آیا۔ اس کا کیا کرو گے؟ سیزر کو دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں کروں گا، بس یہ ڈریس مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا۔ اور اس کی کمر پر رکھتے ہوئے سیزر ہاتھ میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا، اور عائشہ لہراتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی، اور اس کے سمجھنے سے پہلے ہی شاہزر نے پیچھے اس کے بازو بلاؤز کو اوپر تک کاٹ دیا کہ بلاؤز ڈھلکتا ہوا اس کے کندھوں سے نیچے گرنے لگا، اور عائشہ نے جلدی سے ہاتھ کراس کی صورت اپنے کندھوں پر رکھتا ہوا اس نے روکنے کی کوشش کی اور سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ گھٹیا گریلے، یہ کیا کیا؟ واقعی میں ایک بد دماغ گریلی ہوں، سر پھرا اور جنونی بھی ہوں۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، تب تک میں ہماری بیٹی کو کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ رکا تھا اور اس کی جانب دیکھ کر گویا ڈریسنگ روم لاک ہے، اس لیے وہاں پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرنا، مسکرا کر کہتا وہ گلاس ڈور سے نکلتا وہ باہر چلا گیا۔ ٹھرکی گریلا اپنی خراب ہوئی ڈریس کو دیکھتی ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آئی۔ وہاں پر رکھے باکس کو اس نے دیکھا اور اسے کھولا۔ اس میں وائٹ چھوٹی سی نائٹی کو دیکھ کر اس نے ہڑبڑاتے واپس ڈبے میں ڈالا۔ اللہ، مجھے پتا تھا 1 نمبر کا ٹھرکی گریلا ہے، یہ میں پہنوں گی اسے۔ عائشہ خان، عائشہ کے گال سرخ ہوئے اور اس نے آئینے میں اپنے دیکھتے ہوئے گال دیکھے اور اس پر اپنے ہاتھ رکھے تو بلاؤز سارا سینے سے نیچے گرا۔ اوف! جلدی سے اسے اٹھاتے سیدھا کیا اور شاہزر 1 گھنٹے کے بعد تو اپنے نم بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بھیگا روم میں داخل ہوا اور عائشہ کو دیکھا۔ 1 گھنٹہ وہ پول کے ٹھنڈے پانی میں نہاتا اپنے بھڑکتے جذباتوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے سفید پنڈلیوں سے ہوتی اس کی نظر ٹانگوں سے ہوتی اس کے اوپر آئی تو نائٹی کے اوپر لہنگے کا دوپٹہ اچھے سے اپنے گرد لپیٹے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ٹیشو پیپر سے اپنی لپ سٹک صاف کر رہی تھی، اور شاہزر مسکراتا نفی میں سر ہلاتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ پیچھے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے میں پیچھا تو پھر کیا سوچا، اپنے بھیگے بال اس کی گال کے ساتھ رب کرتا ہوا بولا، میرا فیصلہ ابھی بھی وہی ہے، مجھے وقت چاہیے۔ عائشہ کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی جب شاہزر نے اسے کمر سے گھماتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو سخت کرتا، اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی، اور عائشہ کی اس کی شدت سے بھرے لمس پر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے پیچھے کی جانب کرتی خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور اس کی کوشش پر وہ اور شدت سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں شامل کرتا پیچھے کی جانب ہوتا اسے لیے سیدھا بیڈ پر گرا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں تم سے غافل ہوں، تمہارے جذبات احساسات سے غافل ہوں؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ شاہزر خان اپنے جوڑے لوگوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکاتا اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے بولا تو پوری سانسوں سے عائشہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، میں تمہارے اور معتصم کے بارے میں سب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں
کہ تم ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہو۔ جھوٹ مسٹر شاہ جہان، میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ ان سے محبت کرتی تھی، اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہیں۔ نکاح پر سائن کرنے سے پہلے میں اپنے ان جذباتوں کا قتل کر چکی ہوں، اور یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے نہیں مانگا، میں انہیں بلا ہی نہیں پائی، بلکہ اس لیے مانگا ہے تاکہ میں اپنے اس رشتے کو سمجھ سکوں۔ عائشہ خان کو کہاں منظور تھا کوئی اس پر سوال بھی اٹھائے؟ وہ ایک انازادی تھی، جو بات اس کی انا پر سوال اٹھانے کی وجہ سے بنے، وہ اسے پہلے ہی ختم کر دیتی تھی۔ معتصم سے اب اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اس کا اب سب کچھ بس شاہ خان تھا۔ سچے دل سے وہ اس کی ہوئی تھی۔ وقت لیے بغیر بھی تم اس رشتے کو سمجھ سکتے ہو، اور اس طرح سے تو زیادہ اچھے سے سمجھو گی۔ یہ محبت میں کچھ بھی نہیں رکھا، میری مانو تو ابھی سے جانے محبت تو نام ہی بے وفائی کا ہے۔ اس لیے ہم محبت نہیں ٹھڑک کریں گے۔ جب دونوں ٹھڑکی ملیں گے کہ ہائے کیا ٹھڑک مچائیں گے۔ اس کے لبوں سے اپنے لب مس کرتا ہوا، گہری سانسیں اس کے لبوں پر چھوڑتا ہوا بولا تو عائشہ کے بدن میں سپارک سا ہوا تھا، اور اس کی سانسیں اس کا تنفس بگاڑ رہی تھی، اور اس کی بلائی لب پر لب رکھتا ہوا سائڈ ٹیبل پر پڑے ریموٹ سے کمرے کی ساری لائٹس بند کرتا ہوا گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالتا ہوا اس کی گردن کو تھوڑا اوپر کی جانب اٹھاتے ہوئے اس کے نچلے لب کو لیتا ہوا سک کرنے لگا تھا، اور عائشہ نے آنکھیں بند کی اور پھر اپنے جسم کو مکمل بالکل بے جان کر دیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھاتے اس کی گردن پر جھکا نائٹی کے اندر ڈالتے اس کے پیٹ کو سہلاتے جنونی ہوا، اور اپنے بدن پر رینگتی اس کی انگلیوں کو لمس کو اپنی سانس سے تیز ہوئی تھی، اور اس کے سینے پر جھکتے نائٹی کو ریموو کرتے ہوئے جگہ جگہ دانتوں کے لمس چھوڑتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے وجود پر قبض ہوا، اپنے وجود کو اس کے نازک حصے پر رکھتا شدت سے خود میں اس میں سمایا کہ عائشہ سسک تھی، بیڈ کی شیٹ کو مٹھیوں میں پینچ کر رہ گئی تھی، اور آنکھوں سے شدت آنسو نکل کر کنارے سے سرکتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی شاہزر کی شدتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مانور تو گھبرا کیوں رہی ہے؟ انسان ہے، کھا تو نہیں جائے گا، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑی جائے گا۔ مانور بیڈ پر بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکتی ہوئی سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ گھبراہٹ کی وجہ سے اس نے گھونگھٹ بھی ہٹا دیا۔ صفدر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پاؤں کی مدد سے دروازہ بند کیا۔ صفدر کے اس ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر مانور حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ مانور نے تجسس سے پوچھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ارم بیگم اسے کھانا کھلا کر گئی تھی۔ صفدر نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور پاؤں سے جوتا اتارا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، اور کھانا اور ساتھ پانی، تاکہ کل کی طرح تم مجھے الو نہ بنا سکو، اس لیے سب کچھ پہلے ہی اندر لے آیا۔ صفدر نے مسکرا کر اس کے چاند سے چہرے کو دیکھا۔ کچھ کھانا ہے تو کھا لو، اس کے بازو پر انگلی پھیرتے ہوئے مانی ہنسی سے بولا تو معروف نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بھوک نہیں ہے، مانور معصومیت سے بولی تھی تو صفدر نے لب دانتوں تلے دبائے۔ سوچ لو اچھے سے، بولا نا بھوک نہیں ہے، کھانا۔ مانور نے سخت جھنجھلائی، مرضی ہے تمہاری، چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ صفدر نے آگے ہوتے ہوئے اپنی شرٹ اتاری تھی، اور پھر کیا شروع کرتے ہیں؟ اس کے برہنہ سینے کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہی میری جان جو سہاگ رات پر کیا جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلیاں اس کے لبوں پر رکھی۔ وہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ مانور نے لرزتے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ کھینچا تو یہ لو میری جان، اچھے سے پیو، پانی کی بوتل ہے۔ سے پانی گلاس میں ڈالتے اسے پکڑایا تو مانور نے ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اور چاہیے میری جان کو؟ صفدر کے پوچھنے پر مانور نے نفی میں سر ہلا دیا۔ یار یہ سب اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ مانور دل میں ہی سوچتی رہ گئی تھی۔ کمرے میں یہاں وہاں دیکھنے لگی، کیا ہوا؟ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اس کے کمرے میں ہاتھ ڈالتے اپنے ساتھ لگاتے سر سے اس کے دوپٹے کو اتارا۔ پاپا پانی۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگا تھا۔ صفدر نے اسے دوبارہ پانی کا گلاس دیا اور مانور نے جلدی سے پکڑتے ہوئے اسے ایک ہی سانس میں پیتے گلاس اس سے پکڑایا تھا، اور اس کے بالوں کو کھولتے ہوئے اس کی ناک کو اتارتا، اس کے گال پر لب رکھتا، اس کے سینے اس کے کانوں میں جھمکے اتارتے اس کے لبوں پر جھکا، اور پانی ابھی بھی وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا ہوا مانور کو اٹکتی بولی۔ صفدر نے اسے گھور کر دیکھا اور خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے لعنت بھیجی اور پانی اندر لانے پر، میری جان یہ تمہاری یہ پیاس پانی سے نہیں میرے لبوں سے ختم ہوگی۔ صفدر کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر قبض ہوا اور اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ کچھ سال کے بعد شاہ مجھے آیت کے ساتھ کھیلنا ہے پلیز، شاہ مجھے آیت کے ساتھ کھیلنا ہے پلیز۔ پچھلے 15 منٹ سے 5 سالہ مہرونسا 10 سالہ شاہ زین کے ترلے کر رہی تھی، 4 سالہ آیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے، جسے شاہ زین نے اپنے ساتھ زبردستی صوفے پر بٹھایا ہوا تھا۔ نہیں میری بہن تمہارے ساتھ نہیں کھیلے گی، تم جاؤ اپنے کزن سیان کے ساتھ کھیلو، جس کی وجہ سے تم نے میری بہن کو
نظر انداز کیا۔ شاذین لب پہنچتا ہوا اپنی نیلی آنکھوں سے مہرالنساء کو گھورتا ہوا بولا۔ براؤن آنکھوں والی مہرالنساء اسے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی تھی، ویسے بڑی چلاک بنتی تھی، اور جب سب اکٹھے ہوتے تو شہزادہ اور عائشہ کو اس کی شکایتیں لگا کر سب کے سامنے اسے ڈانٹ پڑواتی تھی۔ اگر وہ اس کی پھپھو کی بیٹی نہ ہوتی تو اسے کبھی بھی اپنے گھر میں انٹر نہ ہونے دیتا۔ اس کا اس پر اختیار نہیں چل رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا تھا، لیکن اپنی بہن پر تو اس کا اختیار تھا۔ بھائی میں نے بھی مہر کے ساتھ کھیلنا ہے، بھائی میں نے بھی مہر کے ساتھ کھیلنا ہے۔ آیت اپنے سامنے کھڑی مہرالنساء کو دیکھتی شاذین کی جانب دیکھتی بولی تو مہرالنساء کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی جو شاذین کو ذرا اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری گڑیا کو کھیلنا ہے تو اس کا بھائی اس کے ساتھ کھیلے گا، اور تم اب جاؤ یہاں سے۔ آیت کو پیار سے پچکارتے مہرالنساء کو سخت لہجے میں کہا تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ کیا ہوا مہر، تم رو کیوں رہی ہو؟ شاذل اور شہیر جو ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے تھے، مہرالنساء کو روتا دیکھ کر شہیر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بھائی شاہ نے مجھے ڈانٹا۔ مہرالنساء سسکتی اپنی آنکھوں کو رگڑتی ہوئی بولی تو 8 سالہ شہیر نے اپنی نیلی آنکھوں کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے اپنی بہن کو اپنے حصار میں چھپائے بیٹھی شاذین کو گھورا تھا۔ تم نے میری بہن کو کیوں ڈانٹا؟ شہیر مہرالنساء کو اپنے ساتھ لگاتے بولا۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، سمجھے؟ اپنی بہن کو اپنے یہاں لے کر نکل جاؤ اور اپنی بہن کو اچھے سے سمجھا دو کہ وہ میری بہن کے ساتھ سے دور رہے۔ شاذین دو ٹوک کہتا ہوا آیت کو گود میں اٹھاتا صوفے سے اٹھا تھا۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہماری مہر ہے۔ شاذل کو روتی ہوئی مہرالنساء ذرا اچھی نہیں لگتی تو وہ ہنستی شرارتیں کرتی سب کو اچھی لگتی تھی، ہماری نہیں صرف پھپھو کی ہیں، سمجھی تم؟ اور تم اس سے دور رہا کرو۔ آیت کو گود میں اٹھاتا شاذل کا ہاتھ پکڑتا وہ ان دونوں بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ بس میری جان، تمہیں بھی ضرورت نہیں ہے ان کے اس خلوص کے ساتھ کھیلنے کی، اور تمہارا بھائی ہے نا، تم میرے ساتھ کھیلا کرو۔ شہیر اس کے آنسو صاف کرتا ہوا پاکٹ سے اسے چاکلیٹ نکال کر دی تو مہرالنساء چاکلیٹ پکڑتی خوشی سے اچھلنے لگی۔ بھائی آج پھر اس عمیر نے الینا کو تنگ کیا تھا، کیا کہہ رہی ہو؟ اور جب میں نے اسے آپ کی دھمکی دی تو اس نے مجھے مارا اور کہا اپنے بھائی کو بتا دینا کہ میں نے اسے نہیں ڈرتا۔ بخار میں دیکھتی اینا کے سر کے پاس بیٹھی 5 سالہ میرم، 12 سالہ بہرام اور اپنی توتلی زبان میں بولی جو امیرہ کے کہنے پر اینا کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کر رہا تھا۔ اس عمیر کا تو منہ توڑ دوں گا میں، جس نے میری بہن کو یہاں تک پہنچایا، اس کی وجہ سے میری گڑیا اتنی تکلیف میں ہے۔ اینا کے ماتھے پر پٹی بدلتا غصے سے بولا تھا۔ بھائی اس کی چھوٹی پٹائی کرنا، میرم توتلی زبان میں بولی تھی، اور 5 سالہ اینا اور میرم جڑواں تھی، دونوں ایک کے نین نقوش ایک جیسے تھے، دونوں کی آنکھیں سبز بالکل امیرہ جیسی تھی، لیکن میرم کی نسبت اینا کا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور وہ بہت کمزور تھی، اور سب سے بڑی وجہ وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ کسی کو نہ چھوتی تھی اور نہ خود کو چھونے دیتی تھی۔ اگر غلطی سے بھی کوئی اسے چھو لیتا تو وہ 2 دن بخار میں دہکتی رہتی۔ امیرہ اور کاظم اپنی شہزادی کی اس عادت سے بہت پریشان تھے اور فکر مند بھی تھے، اسی وجہ سے بہرام دونوں سے بڑا تھا اور بہت سنجیدہ تھا، بالکل اپنے باپ کی طرح اپنی بہنوں سے اس کی جان بستی تھی۔ اینا اس کی عادت کی وجہ سے ہر وقت اینا کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا، جبکہ میرم تو اینا کے بالکل برعکس تھی، بالکل امیرہ جیسی۔ ماما مجھے لگتا ہے ہمیں گڑیا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ امیرہ تھرمامیٹر پکڑے روم میں آئی تو بہرام فکر مندی سے بولا تھا ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ امیرہ اینا کو گود میں اٹھاتے ہوئے گود میں بھرتی تھرمامیٹر سے اس کا ٹمپریچر چیک کرنے لگی تھی، اور اس کے نیلے بلے کی ہمت کیسے ہوئی تھی ہمارے مہر کو کچھ کہنے کی؟ بڑی ماما آپ اسے کچھ کہتی کیوں نہیں؟ نہیں شہیر، جب گھر آ کر 10 سالہ سیان کو شاذین کی حرکت کے بارے میں بتایا تو وہ ایک دم سے سیدھا ہینا کے پاس آیا۔ صفدر اور ماہ نور کی جھولی اللہ نے جلدی بھر دی تھی۔ ہینا اور معتصم کو سیان کی پیدائش کے پورے 2 سال کے بعد شہیر ہوا تھا، اس لیے سیان اس گھر کا سب سے بڑا بچہ اور ساری معتصم کی کاپی تھا، اور اس کی اور معتصم کی آپس میں بنتی بھی تھی، بہت تھی، بالکل دوستوں کی طرح تھے وہ دونوں۔ میری جان، تمہاری نیوٹن کی بڑی بہن بڑی تیز ہے، 5 سال کی ہے، لیکن کام عمر سے بڑے کرتی ہے، یہ خود شاذین سے الجھتی ہے، ورنہ میرا شہزادہ تو بہت شریف ہے، بنا مطلب کے کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا۔ ہینا سیان کی گود میں مہرالنساء کو دیکھتی پیار سے اس کی ناک دباتی ہوئی بولی ناٹ پھر ماما، آپ ہمیشہ اس خلوص بلے کی سائڈ لیتی ہیں۔ شہیر غصے سے کہتا ہے وہاں سے بھاگ گیا۔ بڑی ماما، ہماری مہر بھی بہت معصوم ہے، 5 سال کی ہے اور ابھی اور بھی اس سے کتنا بڑا ہے،
اور پھر بھی اسے تنگ کرتا ہے۔ سیان معصوم سی مہرالنساء کو دیکھتا ہوا بولا 5 سال کی ہے لیکن کام بڑی اما والے کرتی ہیں، اسے مجھے دو اور اس بابا آنے والے ہوں گے، انہیں اپنی شہزادی گندی پسند نہیں ہے، اسے چینج کروا دیتے ہو۔ ہنا مہرالنساء کے چاکلیٹ بڑے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے اس کی گود سے اسے لیا تو مہرالنساء سیان کی گود سے ہنا کی گود میں جاتی رونے لگی۔ دیکھا میں کہتی ہوں نا، ایک نمبر کی ڈرامہ کوئین ہے۔ ہنا سیان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو سیان مہرالنساء کی جانب دیکھتا ہوا مسکرانے لگا۔ سیان باہر آیا تو شہیر 3 سالہ عقیدت سے اپنی گود میں لیے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ سانولے رنگ کی عقیدت شہیر کے دل میں بہت قریب تھی۔ جب بھی وہ کسی سے ناراض ہوتا تو اس کے پاس آ جاتا اور پھر گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلتا۔ شہیر سیان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ بھی اوپر اوپر سے اس نیلے بلے سے ناراضگی دکھاتے ہیں، کہتے آپ بھی اسے کچھ نہیں ہے۔ شہیر عقیدت کو اپنے کندھے سے لگاتا ہوا بولا تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے شیر، تمہاری طرح تو وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، لیکن تھوڑا نک چڑھا ہے، بات بہت کم کرتا ہے لیکن دل کا اچھا ہے، بس تھوڑا ایگو کا مسئلہ ہے۔ سیان شاہزین کو یاد کرتا مسکرایا تھا، دیکھا میں نے سچ کہا تھا، آپ سب اسے پیار کرتے ہو۔ شہیر غصے سے اپنی نیلی آنکھوں کی جانب دیکھتے ہوئے اسے عقیدت کو سیان کی گود میں ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میری گڑیا تمہارا بھیا تو ناراض ہو گیا۔ شہیر اسے اپنے کندھے سے لگاتا تھپکنے لگا۔ عقیدت اس گھر کی سب سے چھوٹی بچی تھی، سیان کی لاڈلی بہن، پورے گھر کی لاڈلی۔ عقیدت صفدر خان، سانولی نین نقوش والی۔ سیان اسے کندھے سے لگائے اسے مانور کے پاس لے جانے لگا۔ دیوانگی سے شروع ہوئی کہانی عشق پر اختتام ہوئی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز اپنے کمنٹس ضرور دینا، اور آج کی ایپیسوڈ میں